الرحیم السلام علیکم. میں اسمارٹ اسکول سے سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپس سے فرج شفاعت آپ سے مخاطب ہوں. پیارے بچوں، آج کی حدیث کیا ہے؟ نماز نیند سے بہتر ہے. نماز نیند سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری اردو کی دوسری کتاب ہے. کتنی اچھی ہے، رنگین ہے. اس میں ہم جو پڑھ رہے ہیں نیا سبق ہے سبز ہلالی پرچم. ٹھیک ہے، یہ اس کا سر ورق بنایا ہے ہم نے. اب اس میں ہم اس کی بلند خوانی کر چکے تھے. اب ہم نے اس کے الفاظ معنی اپنی کاپی میں لکھنے ہیں. میں ایک دفعہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں. صفائی سے لکھنا ہے اور خوش خط لکھنا ہے. ٹھیک ہے، خوش خط لکھنا ہے. کیا ہے پرچم؟ کیا معنی ہے؟ جھنڈا. اقلیت، کم یا تھوڑا ہونا. سرنگوں، نیچا. ترقی، کامیابی. یوم، دن. علامات، نشانی. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کاپی کے سوال ہیں. یہ ہم نے سب سے پہلے ہم اپنی کاپی جب کھولیں گے تو انڈیکس لکھیں گے. انڈیکس میں آپ کیا لکھیں گے؟ سبز ہلالی پرچم، سوال جواب. ٹھیک ہے، ہم نے سب سے پہلے انڈیکس لکھا. پھر ہم نے اپنی کاپی پہ ٹائٹل پیج یعنی سر ورق بنایا. سر ورق بنانے کے بعد ہم نے خوش خط الفاظ معنی لکھے. الفاظ معنی لکھنے کے بعد اب ہم جو کام کریں گے وہ ادبیات ہے، سوال کے جواب ہیں. پہلا سوال کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ ہمارے 5 سوال ہیں. سبز ہلالی پرچم کا نمونہ کس نے بنایا؟ نمبر 2، پرچم کا سبز اور سفید حصہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ نمبر 3، پرچم میں سب ستارہ کس چیز کی علامت ہے؟ نمبر 4، پرچم کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ نمبر 5، پاکستانی پرچم عام طور پر کن عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے؟ اب ہم اپنی کتاب سے اس کے جواب دیکھ کر لکھیں گے صفائی سے. اور جواب لکھنے سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آج کی تاریخ ڈالنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آج 30 جو بھی آپ جس دن آپ کام کریں گے آپ کو تاریخ لازمی ڈالنی ہے. آج 30 تاریخ ہے، 11 مہینہ ہے اور 2020 ہے. ٹھیک ہے، اب پہلا سوال کیا ہے؟ صفائی سے لکھیں گے، ادبیات لکھیں گے، یہاں دن لکھیں گے. ٹھیک ہے، پیر کا دن. سوال نمبر 1 ہے، کتاب کھول لیجئے. سوال کتاب سے دیکھیے، جواب بھی کتاب میں موجود ہیں. سبز ہلالی پرچم کا نمونہ کس نے بنایا؟ اس کا جواب ہے امیر الدین قدوانی نے بنایا. امیر الدین قدوانی نے بنایا. سوال نمبر 2 ہے، پرچم کا سبز اور سفید حصہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اس کا جواب ہے پرچم کا سبز رنگ مسلمانوں کی اور سفید حصہ غیر مسلموں کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ لکھتے جائیے گا. نمبر 3 سوال ہے، پرچم میں سفید ستارہ کس چیز کی علامت ہے؟ پرچم میں سفید ستارہ کس چیز کی علامت ہے؟ اس کا جواب ہے پرچم میں سفید ستارہ روشنی اور علم کی علامت ہے. ٹھیک ہے، پرچم میں سفید ستارہ روشنی اور علم کی
علامت ہے۔ نمبر 4، پرچم کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ آپ کو اس کا جواب بہت اچھی طرح معلوم ہے کہ پرچم 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ سوال نمبر 5، پاکستانی پرچم عام طور پر کن عمارتوں پر لہرایا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے پاکستانی پرچم عام طور پر سرکاری عمارتوں اور رہائش گاہوں پر لہرایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے کاپی کا کام تھا، سوال جواب جو آپ نے صفائی سے لکھے۔ اب کیا ہے؟ یہ قواعد ہے، سوال نمبر 4 ہے۔ یہ میں آپ کو سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ابھی آپ کو اسے کرنا نہیں ہے، جب میں آپ کو بولوں گی جب آپ کام کیجیے گا، ابھی اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ٹھیک ہے؟ یہاں لکھا ہوا ہے سوال ترقی، قاف میں 2 نقطے والا قاف ہے، ترقی میں قاف ہے، کاف نہیں۔ اسی طرح درج ذیل الفاظ کو غور سے پڑھیے اور قاف اور کاف کا درست استعمال کیجیے۔ اب آپ کو الفاظ دیکھنے ہیں، دھیان سے پڑھنا ہے، سننا ہے اور فرق ڈھونڈنا ہے کہ کون سا الفاظ کس سے شروع ہوتا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے اچھی طرح، آپ کو معلوم ہے، قاری نے بھی پڑھایا، قاف کی آواز حلق سے نکلتی ہے اور کاف نرم آواز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہم الفاظ لکھے ہوئے ہیں، آپ نے دھیان دینا ہے۔ اب آپ اگر دیکھیں قواعد، یہ کاف ہے ڈنڈی والا، ٹھیک ہے؟ اب قواعد اگر آپ دیکھیں تو آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے قواعد، کون سے کاف سے؟ 2 نقطے والا قواعد، یہ غلط ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کاف سے نہیں آئے گا، 2 نقطوں والی قواعد سے آئے گا۔ یہ صحیح لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح الفاظ ہے 2 نقطے والا قواعد، ٹھیک ہے؟ اب دوسرا الفاظ ہے جیسے کوئلہ۔ اب کوئلہ نہیں ہوتا، 2 نقطے والے قاف سے نہیں آتا بلکہ ڈنڈی والے کاف سے آتا ہے کوئلہ، ٹھیک ہے؟ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ پھر آ گیا کاف میم یہ صاد قمیض۔ قمیض یہ والی ڈنڈی والی کاف سے نہیں آتا بلکہ 2 نقطے والے قاف سے آتا ہے قمیض، صحیح ہے؟ قاف کی آواز نکلے گی قمیض۔ پھر قصے، یہ ڈنڈی والا کاف نہیں ہے، یہ غلط ہے اور یہ ہے قصے، 2 نقطوں والا قاف آئے گا تو یہ ہوگا قصے۔ پھر نیچے لکھا ہوا ہے قبیلے، ڈنڈی والے کاف سے نہیں آئے گا بلکہ 2 نقطے والے قاف سے آئے گا قبیلے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری تلفظ ہے، دھیان دینا ہے، ہم جلدی میں بول دیتے ہیں غلط الفاظ جو کہ صحیح نہیں ہیں، یہ ہمیں دھیان دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح اب جو آپ کی کتاب میں کام ہے وہ ہے سوال نمبر 4 میں قائد اعظم۔ اب آپ کو اگر قائد اعظم لکھنا آتا ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی ڈنڈی والے سے آتا ہے یا 2 نقطے والے سے آتا ہے قائد اعظم۔ اسی طرح دوسرا ہے خطاب۔ اگر آپ نے دھیان دیا ہے، آپ کے پاس روزانہ کتاب ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، دھیان دیا ہوگا کہ کتاب ڈنڈی والے کاف سے آتا ہے، 2 نقطے والے قاف سے نہیں آتا، یہ غلط ہو گیا، یہ صحیح ہے۔ کینچی،
डंडी वाले काफ से नहीं आता, कैंची नहीं होता, कैंची होता है। ठीक है। पाकिस्तान, ये डंडी वाले काफ से आएगा, दो नुक्ते वाले काफ से नहीं आएगा। पाकिस्तान। ठीक है। आपको समझाना था ताकि आपको काफ और काफ का फ़र्क समझ में आ जाए। फिर जब आपको काम दिया जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आप इसको अच्छी तरह समझ चुके हैं। बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं, अगर आप देखें तो कादिर नाम है, कादिर, तो वो जो दो नुक्ते वाला काफ है उससे आता है, डंडी वाले काफ से नहीं आता। ठीक है। आप खुद अल्फाज ध्यान दें जो आप बोल रहे होते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हम क्या सही बोलते हैं, कौन से अल्फाज गलत हैं। ठीक है। इन चीज़ का ध्यान रखिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।